السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 21 سے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، بے شک وہ جو کفر کرتے ہیں ساتھ اللہ کی آیات کے اور وہ قتل کرتے ہیں انبیاء کو بغیر حق کے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے، تو خوشخبری دے دیجئے انہیں عذاب علیم کی۔ کیونکہ ابھی ہم پیچھے جو آیات پڑھ رہے تھے تو اس میں ہمیں کچھ بیسک فاؤنڈیشن پرنسپل سکھائے جا رہے تھے۔ انہی میں سے ایک پرنسپل کیا آتا ہے کہ انبیاء کا قتل یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا یا اچھی بات کہنے والے یا بری بات سے منع کرنے والے کو قتل کیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے ہمیں بہت سی حدیث سنائی اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ ان لوگوں پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے جو اللہ کے کسی رسول کو قتل کر دیں۔ تو اب آپ دیکھیں یہ آتا کیسے ہے، یعنی ہم سوسائٹی میں جنرلی دیکھیں نا تو جو انسان کے پاس تعلیم ہوتی ہے نا اور ایک نالجمنٹ ہوتی ہے، ڈینائل بریک ہوتا ہے، تو انسان دوسرے لوگوں کا کوئی سٹیٹس پہچانتا ہے۔ جیسے آپ کسی تعلیمی ادارے میں ہوتے ہیں اور اگر آپ صحیح اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں تو آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں، مینٹورز ہوتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ٹیچر کے ساتھ کبھی مس بیہیو نہیں کرتا، لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو کلاسز بنک کر رہا ہے، کبھی آ رہا ہے نہیں آ رہا، پڑھتا نہیں ہے، نکما ہے، تو وہ کلاس میں بھی ٹیچر کو کویشچن کرتا ہے اور ویسے بھی ٹیچر کی عزت نہیں کرتا، ٹیچر کے سٹیٹس کو کہیں نہیں پہچانتا۔ اسی طرح آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، کہیں پہ بھی دیکھیں، جو باتوں کو صحیح سمجھنے والا ہوتا ہے، ایک دائرہ کار میں صحیح رہنے والا ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ سے صحیح طریقے سے ان معاملات کو لے کے چلتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، تو انبیاء کو وہ کیسے مانیں گے؟ ان کو انبیاء کی بات پھر کیسی لگے گی؟ ڈیفیکلٹ، کیونکہ انبیاء نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو جو کلچرل نارمز ہیں ان سے ہٹانا ہے، یا جو اپنی آئیڈیالوجیز ہیں ان سے دور کرنا ہے، اور انہوں نے ان کو اس راستے پہ لے کر آنا ہے جو اللہ کی اطاعت کی طرف جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو بنی اسرائیل کی ہم بات دیکھتے ہیں یا جو پہلی اقوام رہی ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کیا تو ساتھ ہی ان کا ایک اگلا جرم شروع ہو گیا کہ وہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، یعنی ان کی بغاوت کی اب آپ حد دیکھیں کہ کہاں تک پہنچ گئی تھی۔ اور پھر کن لوگوں کو قتل کرتے ہیں؟ جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے، یعنی اگر آپ کسی صحیح بات پہ کہیں پر بھی آواز اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ایک طبقہ ہوگا جو آپ کے خلاف ہو جائے گا، وہ ہمیشہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، وہ آپ کو غلط کہے گا۔ اور میں نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے کہ یعنی ایک وہ سارا، جیسے ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سسٹم دیا ہے، پھر ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو پھر ہم جب پریکٹیکلی اپنی زندگیوں میں کسی چیز کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہم اگر کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو کچھ لوگوں کے مزاج اور ان کی سوچ کے خلاف ہوتی ہے تو وہ اس پہ بہت بھڑک اٹھتے ہیں اور وہ جو خیر ہے وہ لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ویسے تو وہ انبیاء کا قتل کرتے تھے، لیکن اگر کوئی لوگوں کو صحیح انصاف کی بات بتانا چاہتا ہے اس کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو یہاں پہ ایک وارننگ ان کو دی گئی ہے، فبشرہم۔ یہ جو بشر ہے نا، سکن کو کہتے ہیں، یعنی بشارت یا جیسے خوشخبری کی جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی خبر جس کا امپیکٹ آپ اپنے سکن پہ، اپنی باڈی پہ محسوس کر سکیں۔ جیسے عام حالات میں کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا، مجھے گوز بمپس ہو رہے تھے کسی کی بات سن کے،
میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو اسی لیے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ خبر سنا دو، ان کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کتنا عذاب لانے والا ہے، عذاب علیم کی بات یہاں کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دائرہ کار میں نہیں آتا تو پھر وہ بڑے بڑے جرائم کرتا ہے اور اس کو وہ بھی چھوٹے لگتے ہیں۔ سو واٹ ہمارے بچے بھی یہ کرتے ہیں نا، پہلے چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے رہتے ہیں بیٹا یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو، اور پھر وہ کرتے کرتے اتنے باغی ہو جاتے ہیں، وہ ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کوئی لمٹس کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 آ رہی ہے، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہی لوگ ہیں وہ جو ضائع ہو گئے اعمال ان کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں ان کے لیے کوئی بھی مددگاروں میں سے۔ تو جب انسان ایسے ڈومین میں چلا جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب لاتی ہے، تو اس کے کیا کرایا جو ہے نا سب پہ پانی پھر جاتا ہے، پھر اس کی بھی ایکسیپٹنس جو ہوتی ہے نا وہ نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی مددگار ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے دین کے معاملے میں ہمیشہ ہمارا محتاط رویہ ہونا چاہیے، اور جب بھی ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو سب سے پہلا یہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا، کفر نہ کریں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ۔ اور میں جب ینگسٹرز وغیرہ کو بھی پڑھاتی ہوں نا کالجز یونیورسٹیز میں، تو آپ دیکھیں کہ جو خواتین ہیں میچور ایج کی ہوتی ہیں وہ تو سمجھ جاتی ہیں، کبھی کبھی اگر ان کو لگے یہ مجھ سے نہیں کیا جا رہا تو اکثر اوقات وہ یہی کہتی ہیں کہ جی بس مجھ سے نہیں کیا جا رہا، ہاں لیکن پڑھ رہی ہوں قرآن میں، ویسے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہماری نوجوان نسل ہے نا، وہ جوانی کے نشے میں ہوتے ہیں، وہ نہیں کئی دفعہ کوئی بات سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار ہوتے۔ ان سے جب بات کرنی ہوتی ہے نا تو ان کو اس طرح سے ان اے وے، ان کو جیسے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بات ایسے ہی ہے اور اس طرح مانو، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا بس کہہ دیا، اور وہ اڑ جاتے ہیں اپنی بات پہ۔ تو ان کو نا تھوڑا سا ایسے روم دے دیا کریں، آپ انہیں کہا کریں کہ آپ نا بے شک مجھے ہاں یا نہ میں نہ بولیں، سوچ لیں اس کے بارے میں، تھنک اباؤٹ اٹ، ٹیک یور ٹائم۔ اور میں ان کو خاص طور پہ قرآن کے کوئی احکامات ہو تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کو اگر کوئی حکم بہت مشکل آپ کے دل پہ بھاری بھی پڑ رہا ہے نا، تو صرف یہ سوچ کے چپ ہو جائے کریں کہ اللہ کا حکم ہے، اور اس سے آگے ہم نے نہیں جانا، اس چیز کے بارے میں ہم نے اتنا سوچنا نہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کالجز میں ایک دفعہ ایک کالج میں گئی، اب کہنے کو وہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اس پہ بھی وہ ان اسٹوڈنٹ سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ دین سے اتنا دور ہوتے ہیں۔ ایک لڑکی نے آ کے مجھ سے اس طرح سوال پوچھا کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جو نان مسلم ہیں ان کو ہم سلام نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا ہاں جی بالکل آپ نے صحیح پڑھا ہے، تو کیوں، یہ کیا بات ہوئی؟ اور یہ کتنی امبیرسنگ بات لگے گی کہ جی فرض کریں ہمارے کوئی کلاس فیلوز ہیں یا اس طرح کھڑے ہیں اور کوئی نان مسلم ہے، ہم سب کو سلام کریں اس کو سلام نہ کریں۔ تو میں نے کہا دیکھیں آپ کا اتنا دل چاہتا ہے نا کسی کو ہیلو ہائی بولنے کو، تو آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہیلو ہائی بول دیں، گڈ مارننگ بول دیں، گڈ ایوننگ بول دیں، ویسے پوچھ لیں آپ کا کیا حال ہے۔ لیکن جو ہمیں ایک ہمارے دین میں گریٹنگ کیٹیگوریکلی ایک مسلمان کے لیے دی گئی ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں اتنے اپولوجیٹک اور کیوں اتنی ٹینشن میں آ رہے ہیں؟ میں نے ان سے پھر اس وقت شیئر کیا کہ میرے اپنے سرکل میں ایک دو لوگ جیسے جو نان مسلم ہیں، جیسے کرسچن ہیں، اور میں ان کے گھر گئی ہوں کسی ایونٹ پہ، تو انہوں نے مجھے سلام کیا کیونکہ ان کو پتا تھا یہ مسلمان ہے، تو انہوں نے سلام کیا، لیکن انہوں نے آپس میں کسی کو سلام نہیں کیا۔ میں نے خاص طور پہ یہ نوٹس کیا، انہوں نے اسی طرح اپنی گریٹنگز کوئی کی۔ تو میں نے کہا جب ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی اور انہوں نے آرام سے اپنی گریٹنگز آپس میں کی، مجھے انہوں نے سلام کیا، تو ہم ایسے کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم بتائیں کہ ہاں جی میں آپ کے لیے بہت ساری اور گریٹنگز رکھتی ہوں، لیکن سلام میرا جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے ہے۔ یعنی یہ باتیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ کیا مطلب، یہ تو بہت عجیب سی بات ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ کچھ رولز جو ہیں ہمیں جب کیٹیگوریکلی اپنے دین کے لیے دیے گئے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں اس طرح کی چھوٹی بڑی ہر بات پہ کنفیوژن اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں۔ جب ہم وہاں پہ اپنے لیے کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب آگے جا کر کوئی اور مسئلہ آتا ہے وہاں پر بھی ہم اٹکے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ہم سے وہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات آ رہی ہے آیت نمبر 23 میں، الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے طرف اس کے جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، یدعون الی کتاب اللہ،
وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ فیصلہ کریں درمیان ان کے، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ اب اس کے لیے نا ایک ہمارے پاس پورا ایک بیک گراؤنڈ کا ایک پورا واقعہ آتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں تھا کیا کہ جو یہودی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قبیلے کا ایک مرد اور ایک عورت جو ہے اس کو لے کر آئے، اور انہوں نے نا زنا کیا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو یہودی علماء تھے ان سے پوچھا کہ اگر تم میں سے کوئی زنا کرے تو تم اسے کیا معاملہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا منہ کالا کر کے اسے گدھے پر سوار کرتے ہیں اور مارتے پیٹتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تورات میں رجم کا حکم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تورات میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو تھے، جو پہلے یہودی تھے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ کہنے لگے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اس وقت تورات لائی گئی اور اس کو پڑھنے پر آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے کیا کیا، اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے آیت رجم سے ان کا ہاتھ ہٹا لیا اور ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے یہ آیت رجم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان زناکاروں کو مسجد نبی کے قریب رجم کر دیا گیا۔ تو یہودی کیا کرتے تھے بیسیکلی کہ جب ان کو کوئی ایسی یعنی سزا دینی ہوتی تھی یا کوئی معاملہ ایسا ہوتا تھا جس میں ان کو لگتا تھا کہ تورات میں کوئی سخت حکم ہے اور وہ کوئی ریلیکسیشن چاہتے ہیں، تو وہ اس معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ یہ معاملہ تاکہ آسانی مل جائے گی، ایسے ریلیکس کر کے وہ کام کروا لیں۔ اور جب ان کو لگتا تھا کہ بھی اسلام کا کوئی ایسا حکم ہے جو کہ مشکل ہے، تو پھر وہ فوراً اپنی کتاب کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو اسی لیے یہاں پہ کہا گیا کہ وہ کیا کرتے تھے، نصیبم من الکتاب، ایک حصہ کتاب کا لیتے تھے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کتاب کو لیتے تھے، اور پھر اس کی وجہ سے جب وہ فیصلہ کرنے لگتے تھے تو ظاہر ہے وہ اپنے مطلب کا اپنے نفس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ تو اس چیز کی یہاں پہ جو ہے نا وارننگ دی جا رہی ہے اور ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آیت نمبر 24 میں آ رہا ہے ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ وہ قولو، وہ کہتے ہیں لن تمسن النار الا ایام معدودات، ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ مگر چند گنے چنے دن۔ کیوں اتنے اوور کانفیڈنٹ تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے، وی آر دا چوزن ونس، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا، اور ابھی تھوڑا سا جو ٹائم ہے اگر ہم نے کچھ کر بھی لیا، اگر غلطی ہو بھی گئی تو دیٹس اوکے۔ جیسے ہم کیا کہتے ہیں، ہم امتی ہیں تو ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے، کلمہ گو ہیں، اور کیا ہوا اگر ہم نے کچھ غیبتیں کر لی اور کوئی غصے کر لیے اور کوئی زیادتیاں کر لی، بعد میں تو جنت میں ہی جائیں گے، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی سزا کاٹ لیں گے۔ یعنی یہ جو اوور کانفیڈنس ہے نا، یہ انسان کو محتاط نہیں ہونے دیتا کہ انسان سوچے کہ مجھے کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور جن لوگوں کا عقیدہ آخرت اتنا کمزور ہو جاتا ہے نا، تو پھر ان کے مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں ان کے دین کے معاملے میں وہ جو تھے چیزوں کو گھڑتے۔ اب آپ دیکھیں پریکٹیکلی ہماری زندگی میں بھی ایسے بہت سے مسئلے آ جاتے ہیں، جیسے میں نے عام حالات میں دیکھا ہے طلاق۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ طلاق کے معاملے میں جب بہت کنفیوزڈ ہیں کہ طلاق ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اس طرح ہوئی ہے، اب وہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے جب ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں، کوئی ان کو کہتا ہے کہ یہ طلاق ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے طلاق نہیں ہوئی۔ اگر لوگ طلاق چاہ رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جی اس کی بات مان لیتے ہیں، اور اگر طلاق نہیں چاہ رہے ہوتے تو دوسرے کی بات مان لیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے کنفیوز رکھتے ہیں نا۔ ایک تو اس کے لیے ظاہر ہے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہم نے قرآن کو پہلے بہت تھرلی پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیا گائیڈ لائن دی ہوئی ہے۔ جب اس گائیڈ لائن پہ ہم ہوتے ہیں تو کافی حد تک ہمیں چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ فتویٰ شاپنگ نہیں کرنی چاہیے کہ کیونکہ یہ میرے مطلب کی انہوں نے بات نہیں کی تو میں کسی اور کے پاس جاؤں، پھر میں کسی اور کے پاس جاؤں، پھر کسی اور کے پاس جاؤں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں یہ حکم ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا مجھے مشکل لگ رہا ہے تو پھر کسی ایسے ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے گا، نہ کہ میری خواہشات کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک بہت سیریس چیلنج ہوتا ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اپنی خواہشات کے مطابق لوگوں سے فیصلے لینے چاہیں۔ اب یہ تو میں نے آپ کو ایک سیریس میٹر کے بارے میں کہا ہے، ہمارا تو ایٹیٹیوڈ عام حالات میں بھی ہے۔ مثلاً ساس بہو کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے
تو ہم کس سے جا کے بتاتے ہیں؟ میں اگر ساس ہوں یا میں بہو ہوں، میں کس کو جا کے بتاؤں گی کہ میری جی ساس نے یا بہو نے یہ بات بولی ہے؟ اس بہن کو بتاؤں گی جو مجھے کہے گی کہ فلاں تمہاری ساس یا تمہاری بہو کتنی بری ہے؟ کیا میں کبھی جا کر ایسے شخص کو بتاؤں گی جو مجھے آگے سے ٹوکے اور مجھے کہے کہ نہیں، یو آر رانگ، تمہیں اپنی بہو کے ساتھ یا اپنی ساس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا؟ مجھے اپنے شوہر پہ غصہ آیا ہوا ہو، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہو، تو میں کس کو جا کے بتاؤں گی؟ اس کو بتاؤں گی جو مجھے کہے کہ تم غلط ہو۔ نہیں ہم پسند کرتے ہیں نا، وہ ہماری انا کو ایسی ٹھیس لگتی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس وقت جب میں بہت اپسیٹ ہوں، بہت پریشان ہوں، تو مجھے ویلیڈیشن مل جائے، مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے بتا دے کہ جو تم بات بول رہی ہو بالکل درست ہے۔ اب اس بیہیویئر سے اپنے آپ کو کیسے بچانا چاہیے؟ ہمیں اپنے سوشل سرکل میں ضرور ایسے افراد کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہونا چاہیے جو ہمیں صحیح بات صحیح طریقے سے بتا دیں۔ وقتی طور پہ اگر ہمیں کوئی بات بری بھی لگے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہے، ایسے افراد بھی ہماری زندگی میں ہونے چاہیے، ایسے علماء ہم ایسے علماء کے ساتھ اٹیچڈ ہوں کہ وہ ہمیں صحیح بات بتائیں، وہ بتا دیں کہ یہاں تم نے غلط کام کیا۔ یعنی میں نے تو اپنی زندگی کا اصول رکھا ہوا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی چیلنج پیش آتا ہے، کوئی میری کسی بات کے بارے میں کوئی مجھے کہتا ہے یہ آپ نے صحیح نہیں بولا یا آپ نے ایسے بات کی، تو میں تو کبھی کہتی ہی نہیں ہوں کہ جی میں کوئی عالم دین ہوں، میں تو ہوں ہی اسٹوڈنٹ آف قرآن، اور میں تو ایک سمپل سی چیز کو سمپل طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ عام لوگوں تک وہ بات پہنچ جائے جو میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھی ہے، اور ظاہر ہے وہ چیزیں باقی جگہوں سے بھی پڑھی اور بہت سے اور مینٹورز جو ہیں ان سے بھی یہ بات سیکھی۔ لیکن اگر کوئی کبھی کچھ کہہ دے کہ یہ آپ نے ایسے کیوں بولا، یا اپنا معاملہ کرتے ہوئے لگے کہ میں نے یہ بات بچے کو بولی، شوہر کو بولی، فلاں رشتہ دار سے کی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں دل میں تھوڑا کھٹک سی آ گئی ہے کہ صحیح بات کی کہ نہیں کی، تو کیا کر لینا چاہیے؟ میں کسی نہ کسی سے پوچھ لیتی ہوں، میٹر آف فیکٹ جا کر بات کرتی ہوں، سنو یہ بات ہوئی ہے، اگر میں نے غلطی کی ہے تو مجھے میری اصلاح کر دیں، اور اگر لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو مجھے بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ کبھی غلطی ہو تو وہ بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہاں تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، آئندہ کے لیے محتاط ہو جانا۔ میں نے دیکھا جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں نا ہماری زندگی میں، وہ ہمیں کرش نہیں کرتے، وہ ہماری غلطی سنتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں چلو اس کی اصلاح کر لو۔ اور جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تنقید برائے تنقید، اور کچھ کام نہیں ہوتا ان کا، انہوں نے آپ کے اندر سے کیڑے نکالتے رہنا ہے یا آپ کو شاباشی دیتے رہنا ہے۔ تو یہاں پر بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ دین کے معاملے میں بھی محتاط ہوں اور جنرل اپنا بیہیویئر بھی یہ رکھیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دین کے معاملے میں محتاط ہوں گے اور جنرلی جو ہیں ہم کیجول ہوں گے۔ ہماری ایک ہی پرسنالٹی چلتی ہے نا، چاہے دین کا معاملہ ہے، چاہے ہمارے باقی دنیاوی معاملات ہیں۔ اگر ہم محتاط زندگی گزارنے والے ہوں گے، محتاط معاملات کرنے والے ہوں گے، اور کسی ایک سٹینڈرڈ کو فالو کریں گے، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلیں گے کہ بھی مجھے میری مرضی کی بات بس پتہ چل جائے، تو پھر ہم انشاءاللہ آگے کے لیے بھی ہمارے لیے جو ہے نا وہ آسانیاں رہیں گی۔ آیت نمبر 25 میں آ رہا ہے، تو کیسا ہوگا حال جب جمع کریں گے ہم انہیں اس دن کے لیے، نہیں کوئی شک اس میں، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جاتی ہے۔ ایگزامز یاد کر لیں، ایک وائوا یاد کر لیں، وہ دینا ہمیں کتنا مشکل لگتا تھا، 5 منٹ کا وائوا جس کے نمبر بھی تھوڑے سے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے پاس کر دیں گے، چھوٹے چھوٹے سوال، لیکن یہاں پر ہر چیز ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گی۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پوری پوری دے دی جائے گی ہر اس نفس کو جو اس نے کمائی کی، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، کسی قسم کا ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا، ما کسبت، اپنے ہاتھ کی کمائی، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہارے سے پوچھا بھی جائے گا اور دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی بھی جو اس نے تمہارے ساتھ کیا وہ بھی کیا جائے گا، ہر ایک کو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دے کہ ہم اپنی زندگی کو بہت محتاط طریقے سے گزاریں۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا جو عقیدہ آخرت کو کمزور کرتے ہیں وہ کافی مشکلات میں رہتے ہیں۔ اگر ہم ہر موقع پہ سوچیں کہ میری اکاؤنٹیبلٹی کس کے آگے ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے، میں کس کو جواب دوں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ مجھے اپنے معاملات کو کیسے درست رکھنا ہے؟ اپنے رب کے ساتھ وہ معاملہ درست رکھنا ہے، اپنے رب سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں بھی آسانیاں آتی ہیں۔ پلس دوسری بات
ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی فکر کریں. ہم کہتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے میرے سے پوچھا جائے گا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اس کو بھی تو پکڑے نا اللہ تعالیٰ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. We will not be able to say that. دنیا میں ہم کئی دفعہ اپنی باتوں کو کور اپ کر لیتے ہیں کہ دوسرے کے اوپر فنگر پوائنٹ کر کر کے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم نہیں ہونے دینا. جس نے بھی زیادتی کی ہوگی اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا. ہاں جی بالکل, یہ بھی لوگ بڑے آسانی سے کہتے ہیں میرا معاملہ میں دے دوں گی جواب, آپ میری فکر نہ کریں. تو یہ چیز بھی بڑی ایک ٹربل سم ہے جو کہ ہم بولتے ہیں. اگلی آیات بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی اہم ہے. ان کو سمجھنا جو ہے نا ایک اور ہی لیول پہ انسان کو پہنچا دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے اے اللہ, اے مالک بادشاہت کے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ. تمام بادشاہت اللہ کی ہے. تو ہم اپنے اس رب سے کنیکٹ ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے مالک, اے میرے بادشاہ, تو تل ملک من تشاء, تو دیتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. بادشاہت کہاں سے ملے گی؟ ووٹوں سے ملے گی, لوگوں کے آگے بچنے سے ملے گی؟ نہیں. جو سٹیٹس بھی ہمیں ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. جس کو اللہ دینا چاہے دے دیتا ہے, مانگے بغیر دے دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے. ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں ایک دن کوئی اتنے ہائی سٹیٹس پہ ہوتا ہے اور دوسرے دن وہ زیرو ہو جاتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں وہ جو ایک امریکن CEO ہے, یعنی اتنے بڑے سٹیٹس پہ تھا, اور ایسے ملک میں جہاں پر ایسے افیئرز تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن اس ملک میں بھی یہ ایکسیپٹنس نہیں تھی. اس عوام کا بھی کوئی ایک مورل سٹینڈرڈ تھا. اور سوچیں اس کی فیملی گئی, اس کا سٹیٹس گیا, اس کی عزت گئی. یعنی وہ یہی کہہ رہا تھا نا کہ ایک افیئر چلا رہا تھا جو کہ ہر دوسرا بندہ چلا رہا ہے, لیکن ایسی اسپاٹ لائٹ میں آیا جو اس نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا, اور ود ان سیکنڈ اس کی زندگی بدل گئی. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہت دے دے, جس کو چاہے اس سے بادشاہت چھین لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ, تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے. اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر, بے شک تو اوپر ہر چیز کے بہت قادر ہے. تو ہمیں کسی بھی سٹیٹس کے لیے کس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, نمبر 1. پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ماننا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ عزت تبھی دیتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مانتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے حفاظت بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں کسی ذلت کے معیار پہ نہ لے جائے. کبھی بھی اپنے کسی عہدے پہ, کسی کام پہ اتنا ہمیں اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بڑی چیز ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہمیں بہت کچھ آتا ہے نا تو یہ ہمارے لیے ایک فتنہ بن جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں جو بات کر رہی ہوں بالکل درست ہے. اس لیے میں نے تو اپنی زندگی میں اصول بنایا ہوا ہے کہ جب بھی میں کوئی کام کرتی ہوں اور ذرا سا مجھے کھٹکا لگے یا ذرا سا مجھے لگے کہ کوئی ایون مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے بولا یہ ایسے ہے ایسے ہے, میں فوراً 2-3 ایکسپرٹس کو چیک کراتی ہوں. کیونکہ بادشاہت کیا ہے؟ آپ ایک CEO کی پوزیشن پہ ہیں, ایک ہائی پوزیشن پہ ہیں, تو آپ کو پھر نہ کہنے والا کوئی نہیں. اب دیکھیں گھروں میں ہم دیکھ لیں, ایک جو خاتون ہیں وہ مثلاً اب گھر میں راج کر رہی ہیں, اب ان کی جب بہو آتی ہے تو وہ بادشاہ ہیں, وہ اس گھر کو رن کر رہی ہیں پورا. اور کیونکہ بیٹے بیٹیاں سب ان کی بات مانتے ہیں, شوہر بھی اب ان کی بات مانتے ہیں. اچھا وہ اپنی کہانیاں بھی سناتی رہتی ہیں کہ میرا سسرال کتنا برا ہوتا تھا, اور بہو کڑتی رہتی ہے کہ جی اپنے سسرال کی باتیں اتنا بتاتی ہیں کہ میرا بہت سخت سسرال تھا اور میرے میاں بھی بڑے سخت تھے, لیکن میرے ساتھ وہی رویے رکھ رہی ہیں. کیونکہ بادشاہت ان کی ہے نا, تو وہ بہت سے رویے ان کے لیے نارمل ہو گئے ہیں. یہ کہنا کہ بیٹا یہاں نہ جاؤ, یہ نہ رکھو, یہ کپ نہ اٹھاؤ, یہ گلاس نہ اٹھاؤ, یہ برتن نہ استعمال کرو, بچے کو یہ کھلاؤ, یہ نہ کرو. بادشاہت میں کیونکہ آپ کے ارد گرد کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ بات ماننے والے. جب آپ کے ارد گرد بات ماننے والے لوگ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیجول ہو جاتے ہیں.
ایک کالج کی پرنسپل دیکھ لیں، جب تک وہ ٹیچر ہے کیونکہ اس کو بہت سی باتیں ماننی پڑ رہی ہیں، لیکن اب جو پرنسپل ہے اس نے ہر ایک کو کہنا ہے کہ یہ کل تک مجھے پیپر چاہیے، یس میم، دروازہ کھول دو، گاڑی یہاں کھڑی کر دو، فلاں اسٹوڈنٹ کو بلا لو، اس کے پیرنٹس، کیا اسٹوڈنٹس، کیا اسٹاف، بادشاہ کے آگے سب کیا کریں، یس یس یس. تو ایسے شخص کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس بادشاہت کو سنبھالنا. صرف وہی شخص جو کہ یہ سوچتا ہے کہ اصل بادشاہ کون ہے، اللہ. تو مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اتھارٹی دے دی ہے، کوئی بادشاہت دے دی ہے اور میں اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں، تو مجھے کیسا بننا ہے؟ مجھے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا کے رکھنا ہے، مجھے اپنے رب کے آگے سر نہیں اٹھانا، مجھے لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کسی اچھے طریقے سے کوئی جو معاملہ ہے اس کو نبھانا ہے. پھر کیا، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور چھین لیتا ہے بادشاہ جس سے چاہتا ہے. وہی ساس جو کہ بڑی شان سے رہتی تھی اب بوڑھی ہو گئی ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بیمار ہو گئی ہیں، بیڈ ریڈن ہو گئی ہیں، اور انہوں نے اپنی بہو کا کبھی خیال نہیں رکھا. اب کیا ہوگا؟ چانسز کیا ہیں؟ وہ خیال نہیں رکھے گی، وہ نہیں اتنا پوچھ رہی، اس کا کوئی ایسوسیشن، کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے. اس بہو کو ہمیشہ روکا گیا کہ تم اپنے میکے نہیں جاؤ گی، اب یہی تمہارا گھر ہے. تو اب اس کی ساس کو اگر ضرورت بھی ہے تو وہ میکے جاتی ہے، وہ کہتی ہے وہاں میرے ماں باپ بھی ہیں، ان کو میری ضرورت ہے، اور اب میں بادشاہ ہوں. اب بہو کیا کر رہی ہے؟ اب بادشاہ وہ بن گئی ہے. اب وہ کئی دفعہ غلط فیصلے کرنا شروع کر دے گی. اگین، اگر وہ مالک الملک کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اللہ کو وہ اپنا مالک سمجھتی ہے، تو وہ پھر بھی سوچے گی کہ اگر میری ساس نے میرے ساتھ زیادتی کی بھی، لیکن میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کا خیال کرنا ہے. اس لیے کہ یہ جو سٹیٹس ہے، کبھی سی ای او اور کبھی ورکر، نان امپلائڈ، ان امپلائڈ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف سچویشن میں ڈال کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہم باغی بنا دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، یا اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ دوبارہ ہم کنیکٹ ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ایک پرنسپل کی مثال دی، پرنسپل کی جی بڑی واہ واہ ہے، آج وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں اسے، اس کو اپنے ہی کام کے لیے وہاں کالج آنے کے لیے اب اجازت لینی پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب جو پرنسپل بنے ہیں ان کے ساتھ تو آپ کی بنتی نہیں تھی، یا اگر بنتی بھی تھی تو ان کے پاس اور بہت سارے لوگ ہیں پروٹوکول جن کو انہوں نے ویلیو دینی ہے. تو اللہ کی طرف سے عزت اور اللہ کی طرف سے ذلت. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کس کو عزت دے گا؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق رہے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کو تو لوگوں نے بہت تنگ کیا، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کیا تھی؟ عزت تھی یا ذلت تھی؟ عزت تھی، عزت تھی. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے عزت اور ذلت کا معیار کیا لوگوں کو رکھنا ہے؟ نہیں. ہمیشہ جب آپ کوئی بڑا کام کرنے نکلیں گے نا، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک سیکٹ، ایک گروہ، ایک گروپ ہوگا جو آپ کو تنگ کرے گا، جو آپ کے پیچھے لگا رہے گا. آپ دیکھیں اگین، کوئی ایجوکیشن سسٹم میں آپ چینج لانا چاہتے ہیں، سوسائٹی میں چینج لانا چاہتے ہیں، آپ ایک صحیح کاز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو آپ دیکھیں ضرور کوئی نہ کوئی آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرے گا. بٹ دیز پیپل ڈو ناٹ ڈیفائن آپ کی عزت اور آپ کی ذلت. کیا چیز ڈیفائن کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی نظر سے ہمیں ہر وقت دیکھتے رہنا ہے. یعنی کئی دفعہ کوئی آ کے اس طرح کی بھی بات کرتا ہے نا، بہت دکھی کہ فلاں نے میرے بارے میں اتنی افواہیں اڑائی ہوئی ہیں، اتنی باتیں کی ہوئی ہیں، پورے خاندان میں مجھے بدنام کیا ہوا ہے. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ان کے بدنام کرنے سے آپ برے بن جاتے ہیں؟ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. تو میں کہتی ہوں اس کا ایک ہی طریقہ ہے، یعنی ہمارے سرکل میں ہمیشہ کچھ لوگ ہوں گے جو ہمارے خلاف باتیں کرتے رہیں گے. تو میں ان کو کہتی ہوں پروو دیم رانگ. کیسے؟ آپ سب کے ساتھ اچھے ہوں. جب آپ سب کے ساتھ اچھے ہوں گے تو دوسرا انسان جو ہوگا وہ نہیں مانے گا. رائے نہ بھی بدلے، وہ یوزلی لوگ جو تنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی رائے نہیں بدلتے، لیکن
مثلا دیکھیں نا، اگر آپ کے بارے میں کوئی کہتا ہے فلاں، کوئی ایک شخص آپ سے تنگ ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی بری ہے، یہ تو عجیب سی ہے، یہ تو بہت ریجڈ سی ہے. جو آپ کے سرکل میں لوگ جانتے ہیں کہ آپ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے فلیکسیبل ہیں، دین کو نہیں بدلتی ہیں، دین کے مطابق بات کرتی ہیں، تو اگر کوئی آپ ان کو بتائے بھی تو وہ کہتی ہے نہیں، میں نے تو ان کو ایسا نہیں پایا، اور پھر وہ لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں.